ریسٹورینٹ میں جاب کی تو جب مہینہ ہو گیا تو مجھے ایک دن اس کا آنر کہتا ہے, انڈین آنر تھا اس کا, اچھا وہ مجھے کہتا ہے کہ جی وکیل صاحب, انہیں پتا تھا میں وکیل ہوں, اس نے کہا وکیل صاحب یہ ذرا پاپڑم تو پکڑیں, یہ جو سٹارٹرز ہوتے ہیں نا انہیں پاپڑم, وہ کہتے ہیں پاپڑ. پتہ ہے عام انسان سے آپ بھائی بات سنیے گا, آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ایک اسپیس آرگنائزیشن ہے, مائک ان کی طرف کریں, نہیں پتا نا, دیکھیں یہ حال ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا. تھینک یو سو مچ. وہ کہتے ہیں پاپڑم تو پکڑائیں. میں نے بڑا اسے کہا, میں نے کہا سر آپ میرا نام لیں, مجھے ویٹر کہیں, جو مرضی, یہ وکیل صاحب کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو بیڈ مینرز ہیں. تو مجھے تو یہ, میں نے اس کا بجائے اس کے ساتھ غصہ کرنے کے, میں نے اس کے مقابلے میں ایک ریسٹورینٹ بنایا اسی کے نیکسٹ اسٹریٹ میں. ایسا کام کے جو دنیا کے اندر جس کو پریفر کیا ہو, میرا نہیں خیال کوئی کیا ہو ایسے. وہ پوری دنیا میں صرف 12 کنٹریز کے پاس ہے, اینڈ انڈیا از ون آف دیم. پاکستانی مذاق ہی اڑا سکتے ہیں, پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا جو اچیومنٹ کر رہا ہے اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. بالکل. اور دوسرا بات ہے یہ پاکستان اپنی معاشی حالات میں پھنسا ہوا ہے بالکل اس وقت. پوری دنیا کی نظر چندریان 3 پہ ہے. اس سے پہلے چندریان 2 جب لانچ کیا گیا اور اسے اس طریقے سے کامیابی نہ مل سکی جتنی ایکسپیکٹیشن تھی, تو پاکستان میں سوشل میڈیا میں خاص طور پہ میمز بنائی گئیں. آج پاکستانی پبلک کا ریئیکشن لیں گے کہ آج جو چندریان 3 لانچ ہوا ہے, کیا وہ اپنا کامیابی کے ساتھ مشن مون کلیئر کر پائے گا؟ دیکھیں جہاں پہ اپرچونٹیز گورنمنٹ دیتی ہے, جس کنٹری میں گورنمنٹ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں پہ ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اوبیسلی جو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے, چاہے ہمارے نیبر کنٹری میں ہے وہ, چاہے انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ٹیکنالوجی کے اندر, لیکن پاکستان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. پاکستان میں صرف اپرچونیٹیز کا فقدان ہے. میں نے سنا ہوا تھا کہ 2 دفعہ انہوں نے پہلے بھی یہ پروگرام اپنا کیا تھا, لیکن وہ فلوپ رہے ہیں. لیکن وہ ہمارا ایمان ہے کہ محنت کرو گے تو اس کا پھل ضرور ملے گا, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا بھی انشاءاللہ اسپارکو کسی نہ کسی دن دنیا میں ترقی کرے گا, لیکن یہ انڈیا کو پہلی دفعہ نہیں ہم سے آگے نکلا ہے, ٹھیک ہے. انڈیا کو ابھی آپ دیکھ لیں تو وہ جو ان کا نریندر مودی گیا ہے, ان کا پرائم منسٹر امریکہ میں, تو وہ دیکھ لیں انڈیا ہر کلاس سے ہمارے لیے آگے نکلا. چاہے یہ کہ وہ محنت کر رہے ہیں, ان کو اپنے وطن سے محبت ہے. ہمارے بھی کچھ سیاستدان ہیں, کچھ یہ ہے کہ ہماری سیاست تھوڑی سی اسٹرانگ ہو جائے نا, تو انشاءاللہ پاکستان میں بھی دنیا میں ترقی کرے گا. یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, ہمارے جیسی یوتھ ہے, ان کو ادھر روزگار نہیں مل رہا تو وہ کیا کریں گے, وہ آؤٹ آف دا کنٹری جائیں گے نا. تو بیسیکلی انہی کو فائدہ ہوگا جس کنٹری میں جا کے وہ اپنا ایکسپیرینس شو کریں گے. ہمارے ملک میں کسی چیز کی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, سارا کچھ ہے الحمدللہ, ہماری یوتھ میں سب کچھ ہے. نہیں دیکھیں, اگر ہم یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کسی سے پیچھے نہیں ہے, نو ڈاؤٹ میرا بھی یہی دل کرتا ہے کہ پاکستانی میں بھی یہی کہوں, لیکن پھر آگے سے جواب آتا ہے یا آگے سے سوال آتا ہے کہ بھائی کس چیز میں آپ نے ڈیولپمنٹ کی ہے. آج بھی ہم اپنی سیٹلائٹ خود ایک بھی سیٹلائٹ نہیں بنا سکے, چائنا کے سارے کچھ کام کرتے ہیں اگر اس کے اوپر, اور وہاں پہ تقریباً 150 سے زیادہ انہوں نے سیٹلائٹس وہ بنا چکے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں. جی بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ عرفہ کریم ٹاور آپ کو پتا ہے یہاں پہ ہے, ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے. اگر پوری آل اوور دی ورلڈ میں اگر آئی ٹی کو کے اندر کسی چیز کا میں کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی ہے, تو یہاں پہ بھی بہت سی ایگزامپلز ہیں. ٹھیک ہے, میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو نالج کی کمی ہے, نہ یہاں پہ ٹیکنالوجی کا کوئی فقدان ہے. صرف فقدان ہے تو ہماری گورنمنٹ کا ہے, کیونکہ گورنمنٹ اپرچونیٹیز بچوں کو پرووائڈ کرے گی تو وہ آگے سے کچھ کر سکیں گے. بچے تو آپ نے بھی بولا اور ہم نے بھی یہ رپورٹ آئی ہے باقاعدہ, پچھلے سال تقریباً 8-9 لاکھ جو پاکستان سے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ باہر چلے گئے ہیں, کوئی جاب کے سلسلے میں یا کوئی ویسے مائگریٹ کر گیا کہ بھائی پاکستان میں فیوچر نہیں دکھا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستانیوں کو بہت بڑی خوش فہمی یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اکثر پاکستان کی گلیوں کوچوں میں, چائے کے ہوٹلوں میں یہ ذکر ضرور ہوتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, پاکستان میں بھرپور ٹیلنٹ ہے, ہمیں موقع نہیں ملتے, ہمیں ایک طرح سے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ کوئی شخص اپنے ساتھی کو یا دوسرے بندے کو ترقی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے کہیں نہ کہیں اپنے دل کو تسلی دینی ہوتی ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم پاکستانی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہم بھی بڑے ایک ذہین بڑی سمجھدار قوم ہے, لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. یہ ایک بہت بڑا بہانہ ہے. ہمارے یہاں پہ شروع سے ہی تعلیم کا معیار نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اور اسکولوں میں شروع سے ہی ہمارے یہاں ابھی تک اسکولوں میں کمپیوٹر کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتایا جاتا. تو جب آپ اپنی آنے والی نسل کو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتا ہی نہیں رہے, جب انہیں ٹیکنالوجی کی ABCD ہی نہیں بتا رہے, تو وہ اسپیس کے میدان میں اور وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ میزائلز کی دنیا میں کہاں سے آگے بڑھیں گے.
کہاں سے وہ دنیا کا مقابلہ کریں گے؟ ہم نے صرف یہی کہتے رہنا ہے، بچپن سے میں یہی سن رہا ہوں کہ ہم صرف یہی کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. تو ہمارا ٹیلنٹ، اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو کہاں ہے وہ ٹیلنٹ؟ کیوں اپنا لوہا نہیں منواتا؟ کیوں دنیا میں نام پیدا نہیں کرتا؟ انڈیا میں اس سے پہلے بھی بہت برے حالات تھے کچھ عرصے پہلے، اور اس انڈیا میں بھی بڑے مطلب ہے کہ کرائسز آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انڈینس نے پوری دنیا میں اپنا نام بنایا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں موقع نہیں ملے انہیں، پاکستان میں انہیں سراہا نہیں کیا، پاکستان میں انہیں اپرچونٹی نہیں ملی، تو اللہ کے بندے یہی پاکستانی دنیا میں کہاں اپنا نام بنا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان میں لوگوں کو موقع نہیں ملا تو یہی پاکستانی دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں. دنیا میں بھی ہمیں کہیں نہیں دکھتے پاکستانی کچھ کر رہے ہوں، گوگل میں ہو اور مائکروسافٹ میں ہو یا کسی اور اداروں میں ہو، کہیں بھی نہیں دکھتے. انڈینز ہی دکھتے ہیں، ہر جگہ انڈینز ہی اپنا نام بنا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی پاکستانیوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. چندریان 3 اور آج وہ سکسیزفلی لانچ ہوا ہے. اینڈ آئی واز سو اوور ویلمڈ کہ مطلب وہاں کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ اسٹیج پہ کھڑے تھے اور ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. دے ور سو ہیپی اینڈ دے ور سو ایکسائٹیڈ کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے تھے اور ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے کیونکہ سکسیزفل لانچ ہو گیا تھا چندریان 3 کا، اور اب فائنلی جو ہے وہ ارتھ کے آربٹ میں ہے اور 40 دن کے بعد جو ہے وہ مون پہ پہنچے گا. اور 23 اگست جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے. آپ کو پتہ چلے انہوں نے یہ فنگرز کراسڈ کہ اس دفعہ جو ہے وہ سافٹ لینڈنگ کر لیں گے. کاروبار لے رہے، اگر آپ اس میں سے دن بہ دن کھاتے رہیں گے نا، اس کاروبار میں آپ فوکس نہیں کریں گے تو وہ اوبیسلی آپ کا کاروبار دن بہ دن ڈاؤن ہوئے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ایک دکان ہے، آپ دن بہ دن اس دکان پہ دھیان نہیں دے رہے، آپ اندر سے کھا رہے ہیں روزانہ دکان، وہ آپ کی دکان ڈاؤن جائے گی، اوپر نہیں آئے گی. تو یہی بات ہے کہ ملک کو کھا رہے ہیں، ملک نیچے ہی جا رہا ہے دن بہ دن. ایک چھوٹے سے چھوٹا کرنا ریٹائرڈ ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے ان کو الاٹ کر دی جاتی زمین. یہی زمین اگر یہی ایک مطلب ایک میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ ہوا کسی اور ملک کا، اس کو صرف اس کا کرائے کا گھر تھا، اس نے ایک ریکویسٹ کی کہ مجھے میرا اپنا گھر دے دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں، آپ جب تک رہے ہو آپ کو پینشن ملتی رہی ہے، اب آپ نہیں ہو تو آپ کو کس چیز کی دیں ہم. یہی بات ہے کہ جب تک رہیں گے تب تک ان کو اپنی پینشن دیں. یہاں تو پورے جزیرے خرید لیتے ہیں جنرل. یہی بات ہے کہ مطلب پورا پاکستان کھا کے بھائی جان 100 مطلب چوہے کھا کے عمرے کو چلی بلی. ٹھیک ہے، پورا پاکستان کھا کے ٹھیک ہے، اور بائٹ چلے جاتے ہیں، ادھر جا کے فلیٹ لے لیتے ہیں، جزیرے لے لیتے ہیں. تو یہ اسپیس کہاں پہ جائے گی؟ سارا مطلب ڈالر تو ادھر خرچ ہو جاتے ہیں. پاکستان کی جو بیچاری مطلب غریب عوام ہے ان پہ ٹیکس، حالانکہ امیروں پہ ٹیکس لگنا چاہیے، امیر ٹیکس دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور غریب بندہ ہر چیز پہ ٹیکس. یہی بات ہے کہ بھائی جان آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ یہی ہے بھائی میرے، جو میں نے آپ سے سب سے پہلی بات کی ہے کہ جب سی پیک دیکھیں، جب ادارے اپنی حدود میں نہیں رہیں گے نا، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ انتظامیہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، جب تک یہ اپنی حدود میں نہیں رہیں گے تب تک اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ فل اینڈ فائنل میری اپنی آبزرویشن ہے. اب سی پیک کے حوالے سے آپ آرمی کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹس ہمیں دیے جائیں کیونکہ وہاں پہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، اس لیے یہ پورا پروجیکٹ ہمیں دیا جائے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہمارے انڈر ہونا چاہیے، اور ہونا بھی گورنمنٹ کے اندر ہی چاہیے. ٹھیک ہے، ایکچوئل میں بھی ٹھیک ہے، دے آر پرووائڈ دی سیکورٹی. اور ایسے ایشوز جب ہوں گے، جب ہمارے اندر آپس میں اختلافات ہوں گے تو انٹرنیشنل لیول پہ ایون چائنا کی بات کر لیں، وہ خود کنفیوز نہیں نظر بھائی ہم نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور یہ تو سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بڑی کمپنیز ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ پاکستان کے ساتھ آگے ڈیل نہیں کرتی، یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ نہیں کرتی. جہاں تک سی پیک کی بات ہے تو اب چائنا کا ٹوٹل فوکس افغانستان کی طرف چلا گیا ہے. افغانستان میں تو اب پیٹرول بھی نکل آیا ہے، پوری دنیا کی نظر اب افغانستان پر ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب پاکستان جو ہے وہ افغانستان سے لون مانگے گا. پاکستان دنیا سے لون مانگ رہا ہے، دنیا کے ساتھ پیسے مانگنے کی کوشش جاری ہے، چائنا سے، امریکہ سے، IMF سے. تو ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان افغانستان سے بھی لون مانگے گا. خیر، جہاں تک سی پیک کا معاملہ ہے تو اب سی پیک پر مجھے لگتا ہے کہ چائنا کا جتنا خرچ آ چکا ہے، چائنا نے اس پر اللہ حافظ کہہ دیا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، جو خرچ ہو گیا، دیر آئے درست آئے. اور اب پاکستان کی طرف میرے خیال میں چائنا کے جو رجحانات ہیں یا چائنا کا جو فوکس تھا یا چائنا کا جو مفادات تھے، میرے خیال میں اب انہوں نے دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. اور جب پاکستان میں آپس میں ہی گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، آپس میں ہی اگر ان کے اختلافات رہیں گے تو کبھی بھی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی.
اور لوگ فورن انویسٹمنٹ کرتے ہوئے ڈریں گے کہ میری انویسٹمنٹ ضائع ہو جائے گی، جیسے چائنا کی انویسٹمنٹ ضائع ہو گئی، اور چائنا کا فوکس بھی ٹوٹل اپنے مفادات پر تھا، نہ کہ پاکستان کے مفادات پر۔ ایک وقت ایسا تھا کہ پاکستان میں سی پیک کو لے کے بہت زیادہ باتیں ہوتی تھیں، بہت زیادہ ایک طرح سے خوشی کی لہر تھی، خوشی کا مقام تھا سی پیک کو لے کے کہ پاکستان دنیا کا ایک سپر پاور بن جائے گا، سی پیک کی وجہ سے پوری دنیا کی تجارت سی پیک سے ذریعے سے ہوگی اور پاکستان کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اب ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا۔ خیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا نے بہت محنت کی، اور آج اسرو جو ہے اس کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ دنیا کا تیسرا یا چوتھا کنٹری ہوگا چائنا کے بعد جو چاند پر پہنچے گا، اور چاند کے بھی اس آربٹ پہ جائے گا جہاں پر ابھی تک کوئی بھی نہیں گیا، یعنی کہ چاند کے اس ایریے میں لینڈنگ ہوگی جہاں پر آج تک کسی کنٹری نے لینڈنگ نہیں کی۔ تو اس وجہ سے بھی خاص طور پر پوری دنیا کی نظر اس وقت انڈیا کے اس پروجیکٹ پر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ 40 دن کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کو امیدیں ہیں، اور اچھی امیدیں ہیں کہ کسی کی بھی محنت ضائع نہیں جاتی۔ بہت ٹائم سے انڈیا اس پہ کوشش کر رہا تھا، اور آج ایک کامیاب اڑان بھر چکے ہیں۔